بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں مگر پروردگار ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دعا کرنے کا کیا فائدہ، لہذا دعا نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی وجہ سے بھی دعا نہ کرے، چاہے یہ سوچ کر کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، پروردگار دعا قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ فقط پچھلے 6-8 مہینے، سال بھر میں جو دعائیں مانگی ہیں آپ نے، اس پر ہی آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کچھ دعائیں ضرور قبول ہو چکی ہوں گی۔ بس یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونے کے بعد آپ کو کوئی واٹس ایپ نہیں آتا، کوئی ای میل نہیں آتا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ورنہ دعا قبول ہوتی ہے انسان کی۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے، تو پروردگار اس سے یہ کہے گا کہ اے میرے بندے، چاہے تو کوئی اور دعا مانگ یا نہ مانگ، مگر تجھے ایک دعا تو مجھ سے ضرور مانگنا پڑے گی، اور وہ دعا اتنی زیادہ اہم ہے، اس قدر زیادہ اہم ہے کہ پروردگار عالم نے وہ دعا قرآن مجید میں تحریر فرمائی ہے، اور قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، اور 114 سوروں میں سے اگر کوئی شخص نماز میں 113 سوروں کی تلاوت کر جائے تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی جب تک ایک سورے کی تلاوت نہ کرے، اور وہ سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے، لہذا پروردگار عالم نے اسی سورے میں وہ دعا رکھ دی ہے، اور وہ دعا کا ایک ہی جملہ ہے۔ سورہ حمد کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں باقی پروردگار کی حمد و ثنا ہے۔ سورہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے اور رحمان الرحیم ہے۔ آپ نے سورہ حمد آغاز کیا پروردگار کی تعریف کر کے کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، اور رحمان الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا وہ مالک ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے، باقی جو لوگ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے ہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب تک آپ نے دعا نہیں مانگی، آپ نے پروردگار کی حمد و ثنا کی ہے، اور آخری آیت میں جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ خداوندہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب تک مدد مانگی نہیں ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب آ کے وہ دعا کا جملہ شروع ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صراط مستقیم کتنی اہم دعا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو نماز جیسی عبادت میں، جو افضل ترین عبادت ہے، اس میں شامل کیا ہے۔ اور اگر ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو کم از کم دن میں 10 مرتبہ اس جملے کی تکرار کرے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یعنی یہ دعا کتنی اہم ہے کہ بندے کے ہمیشہ بہک جانے کی گنجائش موجود ہے، اس کے گمراہ ہو جانے کی گنجائش موجود ہے، لہذا بار بار یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ خداوندہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اور یہ بات تو اس وقت ہو گئی کہ جب ایک عام مسلمان نماز پڑھے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جو مومن کی علامتیں بتائی گئی ہیں، 5 علامتیں بتائی گئی ہیں، ان 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مومن 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور 51 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دن میں کم از کم 44 مرتبہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا جملہ کہے گا،
تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار نے صراط مستقیم کے لیے کتنا زور دیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو کم از کم یہ دعا تو تمہیں ضرور مانگنا پڑے گی. اور سورہ حمد میں یہ فقط ایک ہی دعا ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں, نہ کہ ان کا راستہ کہ جو گمراہ ہو گئے یا بہک گئے. یہ بعد میں اس دعا کے حوالے ہی سے ہے, لیکن حقیقتاً دعا یہ ایک ہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ دیکھیے, ایک جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو جواب میں بھی دوں گا وہ بھی معصومین کے کلام کی روشنی میں یا قرآن کی آیات کی روشنی میں جواب دوں گا, لیکن آپ یہی سوال کسی اور عالم سے کریں تو عین ممکن ہے کہ وہ کوئی اور دوسرا جواب دیں, اور آپ یہ سوچیں کہ شاید میرا جواب درست نہیں ہے, ان کا جواب درست ہے. یہ ممکن ہے, لیکن میں آپ کے سامنے ایسے عالم کا جواب پیش کر رہا ہوں جو اس وقت عالم تشیع کے عالم ہے, یعنی آیت اللہ سیستانی کا جواب. یہی سوال پیش کیا گیا تھا آیت اللہ سیستانی کے سامنے کہ آقا یہ بتائیے, ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو یہ بتائیے کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ تو آقا نے اس کا جواب دیا کہ صراط مستقیم دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, علی اور اولاد علی کی ولایت کو ماننا. یاد رکھیے کہ ان 12 ائمہ کی ولایت کے بغیر کوئی بھی شخص صراط مستقیم کو حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی حافظ قرآن بن جائے, چاہے وہ کتنے ہی عمرے کرنے والا بن جائے, چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھنے والا اور تراویح پڑھنے والا بن جائے, مگر وہ صراط مستقیم کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان ائمہ کی ولایت کو نہیں مانے گا. اور یہ پہلا حصہ ہے ولایت کا. صراط مستقیم کو حاصل کرنے کا پہلا حصہ ولایت ہے, اس کے بغیر کوئی شخص صراط مستقیم کو حاصل نہیں کر سکتا. لہذا یہ بالکل ابتدائی قدم ہے صراط مستقیم کے لیے, اور سب سے زیادہ اہم قدم ہے صراط مستقیم کے لیے. مگر کیا کیا جائے کہ خود آقا کے جواب کے مطابق صراط مستقیم کا یہ ایک حصہ ہے. صراط مستقیم کا دوسرا حصہ ہے اپنے زمانے کے مرجع کے فتاوی کے مطابق عبادات اور اعمال انجام دینا. یہ صراط مستقیم کا دوسرا حصہ ہے. لہذا اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اہل بیت کی ولایت اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر چکا ہوں, اور میں اہل بیت کی محبت میں اتنا سرشار ہوں کہ ان کی محبت کے مقابلے میں میرے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی, یعنی اگر فرض کیجئے کہ اتنی محبت کسی کے دل میں پیدا بھی ہو جائے, تو عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا اظہار کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. یہ محبت آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ آپ دعویٰ تو کریں کہ اس سے محبت کرتے ہیں, مگر اس کے کسی کام کی یا اس کی کسی بات کی اہمیت نہ دیں, اس کی کسی بات کو نہ مانیں. اگر وہ کوئی کام کہے یا کوئی حکم دے تو اس کا حکم نہ مانیں. اس طرح کی محبت آپ کو نہیں ملے گی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے, تو ضرور اس کا اظہار کہیں نہ کہیں ہوگا. جو انہوں نے حکم دیے ہیں ان حکم کے مطابق میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کروں گا. اور اگر فرض کیجئے کہ ایسا نہیں کرتا تو پھر مجھے اس محبت کے دعوے کو چیک کرنا چاہیے کہ میرا یہ محبت کا دعویٰ صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں میرے دل میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, تب بھی یہ صراط مستقیم کا ایک حصہ ہوگا. صراط مستقیم کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اپنے زمانے کے مرجع کے فتاوی کے مطابق اپنے اعمال اور اپنی عبادات کو انجام دینا. اگر فرض کیجئے کہ ایسا نہیں کیا جا رہا ہے تو صراط مستقیم کے دوسرے حصے سے میں محروم رہ جاؤں گا. چنانچہ اگر کامل صراط مستقیم پر عمل کرنا ہے تو جو مرجع نے فتویٰ دیا ہے یا مرجع کا جواب آیا ہے, یقیناً وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے, اہل بیت کے کلام کی روشنی میں ہے,
اور پھر یہ ایسے عالم کا جواب ہے جن کو دنیا عالم کہتی ہے. لہذا اس اعتبار سے غور کرنا پڑے گا کہ اگر مجھے صراط مستقیم حاصل کرنی ہے تو مکمل طور پر جو جواب بتایا گیا ہے اس کے مطابق مجھے اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا تاکہ میں پروردگار عالم کے اس صراط مستقیم کو مکمل طور پر حاصل کر سکوں جو اس نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے اور اپنے خاص نمائندوں کے ذریعے سے ہم تک اپنا پیغام بھی پہنچایا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.